کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس بات کی دعوت دے کے حالات پہ غور و خوض کر کے کوئی ایسا لائے عمل مرتب کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم ان حالات کا گزار کر سکیں۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ملک کے سب سے بڑی اقلیت یا سب سے دوسری بڑی اکثریت یعنی مسلمان اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی، یہ ایک بڑا کنسرن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ملک اس رخ پر جا رہا ہے اور جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری دوسری بڑی یعنی جمہوریت ہے وہ کہیں فسطائیت کے لبادے کے اندر یعنی فسطائیت میں تبدیل نہ ہو۔ لیکن سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ملک کے حالات کی وجہ سے پوری دنیا میں پورے وشو میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بھارت جو ایک لارجسٹ ڈیموکریسی کے طور پر مانا جا رہا تھا اور مانا جاتا ہے، اور اس کو یہ اس بات کا گرو تھا کہ وہ دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، اس ڈیموکریسی پر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ جو ایک میجورٹیرین ڈیموکریسی کو ملک میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ صرف کوشش ہو رہی ہے بلکہ کچھ ایسے عمل یہاں پر کیے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اپنی برود میجورٹی جو ہے ان کی اکثریت ہے اس کو بھونڈے طریقے سے استعمال کر کے ملک میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو ملک کو ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ میں تبدیل کر دے گا، اور جو ایک ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک بات ہوگی، بہت خطرناک بات ہوگی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں وہ آج بھارت کی نہ صرف ڈیموکریسی کے اوپر سوال نشان لگا رہے ہیں بلکہ بھارت میں جو نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور جو جس طریقے کے ساتھ اس نفرت کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جس کو اسٹیٹ اپریٹس پیٹرنائز کر رہا ہے، اس پر امریکہ سے لے کے اور آسٹریلیا تک اور نیوزی لینڈ تک آج تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس اداروں نے بھی، جس پر ہندوستان ایک اہم سگنیٹری ہے، اس پر ہندوستان کے حالات پر، یہاں کی ہیومن رائٹس وائلیشن پر، یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پچھلے ایک برس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانگریس مین اور سینیٹرز مستقل کانگریس ہیئرنگ کر رہے ہیں جس میں ہندوستان کی اقلیتوں کے تعلق سے ہی نہیں بلکہ یہاں پہ اوور آل ہیومینیٹیرین کرائسس کے تعلق سے، ہیومینیٹیرین رائٹس کے کرائسس کے تعلق سے وہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ مشاورت جو ایک مسلمانوں کا واحد وفاقی ادارہ ہے، اٹس دی اونلی کنفیڈریشن آف انڈین مسلم آرگنائزیشنز، جس میں کچھ اہم لوگ انڈیویجول بھی شامل ہیں، اس وہ ادارے نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ طے کیا ہے کہ 20 اور 21 مئی کو دہلی میں 2 روزہ ایک نیشنل کنونشن بلائے، اور اس نیشنل کنونشن میں ہم نے ملک کے مختلف شعبۂ حیات سے from different walks of life we have invited representatives to discuss the current issues، اور تاکہ یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف اس پہ گفتگو نہ ہو بلکہ ملک کی ڈیموکریسی کو، ملک کی سالمیت کو، ملک کے امن کو کیسے بچایا جائے اس پر بھی کوئی راہ حل تیار ہو جائے۔ ہماری لڑائی کسی سے نہیں، ہم اس سول سوسائٹی کا حصہ ہے جو بھارت کے جو پاسٹ ہے اس پہ گرو کرتا ہے اور بھارت کے مستقبل کے لیے جس کو تشویش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے سب لوگ مل کر اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور ایک رائے یہ بھی آئی ہے کہ ملک کو ایک دوسری جنگ آزادی کی ضرورت ہے، وہ ابھی کہنا قبل وقت ہوگا کہ اس پر کیا کیا جائے، لیکن یہ کہ اس ماحول سے بچانے کے لیے ملک کو تو یقینی طور پہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جدوجہد آئینی حقوق کو سامنے رکھ کے آئین کے دائرے میں، کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں ہم اس جدوجہد کو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا قانونی حق ہی نہیں
بلکہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں امن و امان کے فروغ کے لیے کام کریں، اور یہاں پر دستور میں جو بابا صاحب امبیڈکر کا دستور ہے، جس دستور کو بنانے میں ملک کے ہر باشندے کا کے نمائندوں کا ایک رول تھا، جنہوں نے ایک ویژن کے ساتھ بھارت کو یکجا رکھنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے، بھارت کو میں کے سب ناگرکوں کو یکساں حقوق دینے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، جو اس پہ خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں، اس کو بچانے کی جدوجہد کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس جو 2 روزہ اجلاس ہو رہا ہے، امید نہیں بلکہ کچھ بہت اہم لوگوں نے کنفرم بھی کیا ہے، اس میں فارمر بیوروکریٹس بھی ہیں، بہت نامور معتبر علماء ہیں، قومی قائدین ہیں، نیشنل لیڈرز ہیں مسلمانوں کے، اس کے بعد آپ کا سابق بیوروکریٹس ہیں، جو ہماری لیگل فریٹرنٹی ہے اس کے بہت ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، وہ سب 1-2 دن میں بیٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ ایک ابتدائی لاہ عمل طے کریں گے۔ اس ابتدائی لاہ عمل میں کیا چیزیں طے ہوں گی، پھر بعد میں اس کو دیکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے، یہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی گولڈن اپارچونٹی تھی کہ تیزی سے ملک کی ترقی ہو رہی تھی، اور اگر ایسے ماحول میں ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو مستحکم کر کے سماج کے تمام سیکشنز کو جسٹس فراہم کر کے، عدل فراہم کر کے ابھرتا ہے تو دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر سکتا تھا۔ لیکن اس گولڈن اپارچونٹی کو لوز کر کے ہم بالکل ایک دوسرے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور یہاں فتنہ و فساد، پولرائزیشن، ڈسکریمنیشن، سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرنے کی ٹینڈنسیز، ہیٹریڈ اور ریئل ایشوز سے لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش، یہ ساری کوششیں اب ملک کے لیے بہت بڑی لائبلٹی، بہت بڑا بوجھ اور اس کے پیروں کی بڑی زنجیر بن گئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں سنجیدہ لوگوں کا خاموش رہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور آگے بڑھ کر غور کرنا ہے کہ ان حالات کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک مینز اس ملک میں اویلیبل ہیں ان مینز کا کیسے ایفیکٹو استعمال ہو سکتا ہے کہ ملک کو صحیح ایشوز کی طرف متوجہ کیا جا سکے اور نفرت کی، پولرائزیشن کی، ڈویژن کی اس لہر کو روکا جا سکے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اس میں تفصیل سے غور ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیزوں پر کنسنسس ہوگا، تو وہ جو چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے علم میں اس کانفرنس کے بعد لائی جائے گی۔ امید ہے اور جو لائحہ عمل تیار کرنا ہے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور مہان دیش کے بہت ہی زیادہ قیمتی اور جامع جو قانون ہے، اس قانون اور اس آئین کو سامنے رکھتے ہوئے دیش کس طریقے سے ترقی کرے اور دیش واسی کس طریقے سے پورے امن و شانتی اور ہر طریقے سے بھائی چارہ اور قومی یکجہتی اور محبت سے وہ آگے بڑھیں، اور جیسا کہ وہ بڑھ رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے سر جوڑ کر کے اس وقت کے سپر پاور جو دنیا میں جس کی کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کس طریقے سے اس کو اس استعمار کو دیش سے باہر کیا تھا، اور کس طریقے سے سر جوڑ کر کے اس دیش کو ایک بہت شاندار سنویدھان دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد نئی نسل جو آئی ہے، جس وقت موجودہ نسل ہے، اس نے اپنے پچھلی ذمہ داریوں کو کتنا سمجھا، بحیثیت حاکم کے، بحیثیت رعایا کے اور بحیثیت عام انسان کے۔ میں اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں آپ میڈیا کے حضرات خاص طور پر جانتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم فاؤل کر رہے ہیں اور کہاں کہاں اپنی ذمہ داریوں سے ہم فرار اختیار کر رہے ہیں، اور دیش اور دیش واسیوں کے تئیں کہاں کہاں خلفشار نظر آ رہا ہے، اور آگے کے اندیشے کیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس پر سر جوڑ کر کے بلا تفریق مذہب و ملت مسلم مجلس مشاورت نے اس میں اکٹھا کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مختلف مسلم تنظیموں کے اگر اس میں نمائندگی ہے، تو اسی طریقے سے غیر مسلم بہت ساری تنظیموں اور شخصیات
को बिना किसी भेदभाव के कि वो सब सर जोड़ करके बैठेंगे, जिस तरीके से सबों ने सर जोड़ करके इस संविधान को, इस देश को आगे बढ़ाने की कसम खाई थी और आगे बढ़े थे, उसी तरीके से इस मरतबा हम उस पर सही तरीके से गौर करके और मुशावरत की क़यादत में उसको उस लाए अमल को आगे ले जाएं।